جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ سکون کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد جو مد کا سبب ہے وہ اگر سکون ہو تو پھر اس کی ابتداءً دو قسمیں بنتی ہے، ایک لازم دوسری عارض۔ پھر لازم کی چار اقسام بنی تھی: مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مسکل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مستقل۔ تو یہ چار اقسام بنی تھی۔ ان چار اقسام کی تعریفات بھی ہم نے پڑھی تھی، اور چار اقسام کی تعریفات کے ساتھ ان کی امثلہ مثالیں بھی پڑھی تھیں۔ پھر ان کا حکم بھی پڑھا تھا کہ ان کو کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا دراز کرنا ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج دوسری قسم جو اس کی تھی مد عارض، تو اس کی تعریفات اور اس کی اقسام کی طرف آج چلتے ہیں۔ تو دھیان سے سبق سننا کہ کہتے ہیں مد لازم و لین کی تعریف۔ مد لازم، مد عارض و لین عارض کی تعریف: حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو اسے مد عارض کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ دو طرح کی حرکات ہوتی ہیں، دو طرح کے سکون و حرکات ہوتی ہیں، ایک اصلی ہوتا ہے، دوسرا عارضی ہوتا ہے۔ اصلی مطلب جو چینج نہ ہو، اور جو عارضی ہوتا ہے وہ سکون چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ حرکت اگر عارضی ہو تو وہ بدل جاتی ہے، اگر سکون عارضی تو وہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر عارضی سکون ہو تو اسے مد عارض کہتے ہیں، یعنی حروف مدہ کے بعد جو سکون آئے گا وہ تبدیل شدہ ہوگا، یا وقف کی صورت میں ہوگا، یا پھر کسی اور وجہ سے وہ وہاں پر سکون ہوگا، حالانکہ وہ حقیقت سے اصلا وہ سکون نہیں ہوگا، لیکن کسی صورت کی وجہ سے، کسی وجہ کی وجہ سے وہاں پر وہ سکون آ جائے گا۔ جیسے وقف کی صورت میں متحرک حرف ساکن بن جاتا ہے، تو اسی کی مثال بیان کرتے ہیں کہ رب العالمین۔ تو یہاں پر نون، نون سے پہلے یا حروف مدہ میں سے ہے، اور حروف مدہ کے بعد وقف کرنے کی صورت میں یہ نون جو ہے وہ نون ساکن بن جائے گا، اور یہ عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اور اگر حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو اسے مد لین عارض کہتے ہیں۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، وہی صورت بنے گی، صرف حروف مدہ کی جگہ پر حروف لین کو لے کر آئیں کہ حروف لین کے بعد اگر عارضی سکون ہو تو اسے مد لین عارض کہتے ہیں۔ جیسے قریشن، قریشن، تو یہاں پر یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر یا لین ہوتی ہے، تو یا لین کے بعد یہاں پر شین آ رہا ہے، اور یہاں پر شین پر جب ہم وقف کریں گے تو اس شین پر سکون عارضی آ جائے گا، کیونکہ حقیقت میں اس پر دو تنوین ہیں، دو زیر ہیں، تنوین ہے، تو یہ متحرک ہے، لیکن جب اس کو سکون کریں گے تو اس کا سکون عارضی بنے گا۔ تو حروف لین کے بعد اگر سکون عارضی آ جائے تو اس صورت میں مد لین عارض ہوتا ہے، مد لین عارض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ اس کو کتنی مقدار کھینچیں گے۔ تو مد عارض و مد لین عارض کی مقداریں: مد عارض اور مد لین عارض میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ جس طرح پہلے گزرا کہ ان کے اندر کیسے کیسے پڑھنا جائز ہے، ان کے اندر تینوں صورتیں بیان کی تھی کہ طول بھی جائز ہے، توسط بھی جائز ہے، اور قصر بھی جائز ہے، لیکن جو طول تھا وہ اولا تھا۔ یہی صورت اسی کے اندر ہے کہ مد عارض اور مد لین عارض کے اندر طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے، لیکن جو مد عارض ہے، ایک ہے مد عارض، دوسرا ہے مد لین عارض۔ جو پہلی صورت ہے مد عارض کی، تو مد عارض کے اندر طول اولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ پوزیشن ہے طول کی، پھر توسط، اس کے بعد قصر، اینڈ سب سے اولا طول ہے، پھر اس دوسرے نمبر پر توسط ہے، اور تیسرے نمبر پر جو اولا کے اعتبار سے اس کی کیفیت بنتی ہے وہ قصر کی ہے۔ تو یہ پہلی قسم تھی مد عارض کی، اس کا حکم بیان کیا۔ پھر کہتے ہیں مد لین عارض، اس کے اندر اولیت وغیرہ بیان کریں گے، جبکہ
مد لین عارض میں کسر اولا ہے، پھر توسط، اس کے بعد طول کا درجہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر الٹا سسٹم ہے. پہلے اس کے اندر تھا طول اولا ہے، پھر توسط ہے، پھر کسر ہے. اس کے اندر پہلے کہتے ہیں کسر اولا ہے، پھر توسط ہے، پھر طول ہے. تو اس کا الٹ کر دیں. تو آپ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا بات آپ پچھلے والے سبق گزرا تھا، اس کا کیا مطلب نہیں ہے. تو پچھلے والا سبق آپ ریپیٹ کر لیجیے گا. سبق نمبر 16 کا 7واں نمبر. یہ جو طول کا باس تھا نا، تو یہ طول کا باس ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، کل اس کے بارے میں تھا. تو آپ وہ والا سبق ریپیٹ کر لیجیے گا. آسانی کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ طول کا مطلب ہے اس کو 3 الف کھینچنا. 3 الف کے برابر کھینچنے کو طول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مزید آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ لیجیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، تو مد عارض کے اندر اولا طول ہے، پھر توسط ہے، پھر کسر ہے. اور اسی طرح مد دین عارض کے اندر پہلے کسر ہے، پھر توسط، طول اولا ہے. مد عارض اور مد دین عارض کی مقدار 3 الف ہے، توسط کی مقدار 2 الف ہے، اور کسر کی مقدار حرف کو اس کی اصلی مقدار جتنا پڑھنا. کسر کی مقدار حرف کو اس کی اصلی مقدار جتنا کھینچنا ہے. کہ اگر جو بھی حرف آتا ہے جس کنڈیشن میں آتا ہے، تو اس کو اس کنڈیشن کے اندر پڑھنا، اس کو کسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پچھلا جو سبق تھا اس کے اندر کسر کا اعتبار دوسرا مطلب، اور اس سبق کے اندر کسر کا مطلب دوسرا بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مد عارض اور مد لین عارض میں طول کی مقدار 3 الف ہے. یعنی مد عارض جب ہوگا یا مد لین عارض ہوگا، تو وہاں پر ہم اس حرف کو کتنی مقدار کھینچیں گے؟ 3 الف کے برابر. تو اس کا جو آپ کو آواز، تو اس کا جو مطلب ہے اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے. اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی ماشاء اللہ. جی جی استاد. جی سر صحیح آ رہی جی ہے. جی جی آ رہی ہے بات. تو یہاں پر ان کا مد عارض اور مد لین عارض کا ہم بیان کر رہے تھے. ان کے اندر کھولا کیا ہے، پھر یہ بیان گزرا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے اندر مد عارض اور مد لین عارض کے اندر طول کا کیا مطلب ہے، توسط کا کیا مطلب ہے، اسی طرح کسر کا کیا مطلب ہے. تو یہی بتا رہے ہیں کہ مد عارض اور مد لین عارض میں طول کا مطلب ہے اس حرف کو 3 الف کے برابر کھینچنا، اور توسط کا مطلب ہے 2 الف کے برابر کھینچنا، اور کسر کا مطلب ہے حرف کو اس کی اصلی مقدار جتنا پڑھنا. کہ اگر الف ہے تو الف کی کتنی مقدار ہے؟ 2 حرکت کے برابر اس کو کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نارمل جو پڑھا جاتا ہے تو تمام حروف کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. جیسے با زبر با، تو اس کو اگر 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے تو یہ 1 الف کے برابر ہو جائے گا. جیسے با، اگر 1 الف کے برابر کھینچیں گے تو یہ مدہ کے اندر آ جائے گا با. اور اگر 1 حرکت کے برابر کھینچیں گے، کیونکہ جو الف ہوتا ہے، 1 الف کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 2 حرکت کے برابر ہوتی ہے. تو اس کو ہم 1 حرکت کے برابر کھینچیں گے تو اس کی یہ اصلی حرکت مقدار بنے گی. تو کسر کا مطلب ہے حرف کو اس کی اصلی مقدار جتنا کھینچنا، یعنی اس کو اپنی حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنا. تو یہ تمام اقسام تھی مد کی. ابتداءً اس کی نقشے یہی سبق آپ نقشے سے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ابتداءً مد کی 2 قسمیں بنی تھی، مد اصلی اور مد فرعی. جو مد اصلی
وہ مد اصلی کے اندر کیا تھا کہ حروف مدہ تھا، ان کو ایک الف کے برابر کھینچا جا رہا تھا. پھر تھا مد فرعی. جو مد فرعی تھی اس کی 4 اقسام بن رہی تھی. تو اس نقشے کو دیکھ لیں، میں سمجھاتا ہوں مزید.